دوستو، میں نے میٹرک کی اردو کی کتاب میں غلام عباس صاحب کی ایک تحریر پڑھی تھی جس کا نام کتبہ تھا۔ اس میں ایک سرکاری ملازم جناب شریف حسین صاحب کباڑی سے کتبہ خریدتا ہے اور اپنا نام اس کتبے پر کندہ کروا لیتا ہے۔ وہ اس کتبے کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ جب اپنا چھوٹا سا مکان بنواؤں گا تو اس پر سجا لوں گا۔ قصہ مختصر یہ کہ آخر میں وہ بیچارہ مر جاتا ہے اور ان کے بچے وہی کتبہ ان کے قبر پر لگا لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ اتفاقاً ہمارے پڑوسی کا نام بھی شریف حسین ہے، جو روز گلی میں جب بھی ملتا ہے تو ایک ہی رداد سناتا ہے کہ بس صاحب ایک بار اپنا گھر مل جائے تو کرایوں کی جھنجٹ اور ہر بار مکان کی شفٹنگ سے جان چھوٹ جائے گی۔ موصوف 10 سال سے سرکاری نوکر ہے اور اب خیر سے 16ویں اسکیل میں ترقی ہو چکی ہے۔ ان کے 5 بچے ہیں جو مختلف اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ کچھ مہینہ پہلے مجھ سے مشورہ کرنے آئے کہ نیا پاکستان اسکیم کے تحت سرکاری ملازمین کے لیے آسان اقساط پر گھر دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی رجسٹریشن فیس بھی لگ بھگ 5000 بنتی ہے۔ چونکہ وہ ہر کام میں مشورہ مانگتے ہیں، لہٰذا کہنے لگے آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے تو اپنی قسمت پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے تسلی دی کہ فوراً سے اپلائی کر لیں، شاید آپ کے دن پھر جائے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ کچھ دن پہلے کوئی میرے دروازے پر زور زور سے نوک کر رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو شریف صاحب مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں تھامے خوشی سے جھوم رہے تھے کہ جناب میرا نام قراندازی میں نکل آیا ہے اور سب سے پہلے مٹھائی میں آپ ہی کے پاس لایا ہوں۔ ان کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ بہرحال اب وہ شدت سے انتظار کرنے لگے کہ کب ان کو لیٹر موصول ہوتا ہے، اور پھر وہ دن آ گیا اور اس نے ایک بار پھر سب سے پہلے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، پر اس بار ان کی آنکھوں کی چمک انتہائی تکلیف دہ تھی۔ تنزن انداز میں کہنے لگے، بھائی اتنا تو میرے پاس تم ہو ڈرامے میں دانش کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی گئی تھی جتنا اس ہاؤسنگ اسکیم نے سرکاری ملازمین کے جذبات کو پہنچائی ہے۔ میں مسکرا کر بولا، کیا ہوا شریف صاحب؟ بہت دکھی لگ رہے ہیں۔ انہوں نے وہ لیٹر مجھے تھمایا جس میں ان کو اپنے گھر کے لیے تقریباً 6 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کرنی تھی اور ساتھ ہی ہر 3 مہینے کے بعد 4 لاکھ کے حساب سے قسط جمع کرنی تھی۔ یوں تقریباً 50 سے 60 لاکھ روپے 3 سالوں میں جمع کرنے تھے۔ کہنے لگے، صاحب میں اتنے سال نوکری کے بعد اپنے لیے ایک کھٹارا سی کار نہیں خرید سکا، اس کے لیے بھی ابھی تک پیسے جوڑ رہا ہوں۔ دفتر موٹر سائیکل پر آتا جاتا رہتا ہوں اور میری تنخواہ تقریباً 40,000 بنتی ہے۔ اس میں 1 لاکھ ہر مہینے کیسے جمع کر سکتا ہوں؟ یقیناً شریف حسین جیسے بہت سے ملازم اس کرب میں مبتلا ہے اور میری التجا ہے موجودہ حکومت سے کہ خدا را سرکاری ملازم کو ایسے اضطراب والے حالت میں نہ ڈالا جائے۔ اس سے اچھا ایسی اسکیم شروع ہی نہ کی جائے یا پھر ایسے شرائط رکھے جائیں جو ان کے دسترس میں ہو۔ کم از کم ان کی تنخواہ کہ 5 یا 10% سے زیادہ کی قسط نہ ہو، ورنہ یہی ہوگا کہ شریف حسین جیسے نیک سرکاری ملازم قسطیں پوری کرنے کے چکر میں کرپشن کر بیٹھیں گے، کیونکہ موجودہ سرکاری تنخواہ میں تو صرف کتبہ ہی خریدا جا سکتا ہے۔